الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن حامدن و مسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 23ویں پارے کی مختصر سی تفسیر آپ لوگوں کو سنائی جا رہی ہے۔ 23ویں پارے میں سورہ یاسین ہے اور سورہ یاسین کے علاوہ سورہ صافات ہے، سورہ زمر ہے۔ سورہ یاسین کی ابتدا 22ویں پارے کے اخیر سے ہو چکی ہے۔ سورہ یاسین کے متعلق اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، حالانکہ اس سلسلے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ موضوع ہیں، مضبوط نہیں ہیں، اور قلب والی روایت کہ یہ قرآن کا دل ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، موضوع قرار دیا ہے، موضوع ہے۔ سورہ یاسین کے تعلق سے یہ بھی بات بتائی جاتی ہے کہ سورہ یاسین کو جب کسی کا انتقال ہونے کے قریب کوئی بندہ ہو تو وہاں پڑھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں کوئی روایت موجود نہیں ہے، یہ ایک چلتا ہوا سلسلہ ہے کہ لوگ کرنا شروع کر دیے تو سماج کے اندر مشہور ہو گیا اور لوگ کرتے جا رہے ہیں، ورنہ اس تعلق سے کوئی قرآن و حدیث کی دلیل جو ہے موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید کی بہترین سورہ ہے سورہ یاسین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سورہ کے تعلق سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرمان موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اس قسم کا عمل کرتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط مانا جائے گا، کیونکہ دین جو ہے وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے۔ دین وہ نہیں ہے کہ جو ہم اپنی طرف سے کریں، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ دین نہیں۔ اچھا، سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو لوگ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے، سب محفوظ کر رکھا ہے۔ واضح کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ انسان کب کھائے گا، کیا کھائے گا، کیسے کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، کب گرے گا، کب اٹھے گا، کب ہنسے گا، کب بولے گا، کب کیا کرے گا، سب کچھ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس آیت کے اندر ایک خاص بات نوٹ کیجئے آپ لوگ کہ اللہ نے کہا کہ وہ اعمال جو لوگ آگے بھیجتے ہیں وہ بھی جو ہیں ہم لکھ لیتے ہیں، وہ بھی سب لکھا ہوا ہے، جو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے اور وہ جوتا پہن کر کے چل رہا ہے، جوتا پہن کر چل رہا ہے، وہ تو آگے نکل گیا مگر اس کے جوتے کے نشان جو ہے وہ وہاں موجود رہتے ہیں۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، اب آدمی ایسے ہی کوئی بھی کام کر کے گیا، وہ کر کے تو گزر گیا، لیکن وہ جو کام کر کے گیا اس کے جو نشانات ہیں، اگر وہ اچھا کر کے گیا اور بعد والے ان نشانات کو فالو کرتے رہے، اس کے چلنے والے راستے کو فالو کرتے رہے، اس عمل کو فالو کرتے رہے جو اس نے کر دیا ہے، کر کے گزر گیا ہے وہ، تو اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن بندہ اگر کچھ برا کر کے گیا ہے اور اس کے نشانات قدم موجود ہیں، اس کو لوگ فالو کر رہے ہیں جبکہ وہ غلط کر کے گیا ہے، وہ کر کے تو گزر گیا لیکن اس کے آثار، وہ جو کر کے گیا اس کا وہ عمل سماج کے اندر موجود ہے، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کے نشان پر چل رہے ہیں،
تو جتنا گناہ کریں گے اس کا ایک حصہ اس کو بھی پہنچے گا، کیونکہ اس نے ہی یہ راستہ لوگوں کو بتایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں۔ کچھ اچھا کریں گے تو ہمیں اچھائی کا بدلہ ملے گا، کچھ برا کریں گے تو اس کی برائی کا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 میں ایک مثال دی ہے، ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ واقعہ یہ ذکر کیا ہے کہ ایک بستی تھی، کئی آیتیں 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 پورا پڑھتے چلے جائیے، اس میں یہی بات موجود ہے کہ ایک بستی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی رسول بھیجے، تقریباً 3 رسول۔ بعض لوگوں نے کہا وہ بستی انطاکیہ تھی، حالانکہ اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے۔ جب اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے تو ہمیں بھی اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ایک بستی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانا چاہا ہے وہ اصل چیز ہے، وہ ہم کو اخذ کرنا چاہیے، لینا چاہیے، ورنہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کون سی بستی تھی، کیونکہ کوئی بستی معلوم بھی ہو جائے فلاں بستی تھی تو اس سے کیا، میسج جو مل رہا ہے ہمیں وہ اصل مقصد ہے۔ تو اللہ نے کہا بھئی اس میں لگاتار کئی رسول بھیجے، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا، بستی والوں نے اپنے دولت کے نشے میں، مالداری کے نشے میں انکار کر دیا، مانا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کیا، یہاں تک کہ مارنے پر تلائے، اتنے برے کہ چلو انکار چھوڑیے، مارنے پر مار ڈالیں گے تم کو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے زیادہ کچھ بولے تو، یعنی ایسی بستی کے لوگ۔ لیکن کہتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور یاد بھی قانون موجود ہے کہ ہر جگہ کتنی بھی برائی پنپ جائے، کتنے بھی برے لوگ ہو جائیں، کتنے ہی خراب لوگ ہو جائیں، کوئی نہ کوئی اچھا بندہ ضرور رہتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، وہاں کوئی نہ کوئی ایک اچھا بندہ ضرور اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ ایسے وقت میں قرآن نے جس طریقے سے کہا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، ایک شخص شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، آخری حصے سے، یعنی وہ سٹی سے باہر رہتا تھا، کیونکہ شہر میں جو لوگ رہتے ہیں نا وہ کاروبار، پیسہ، دولت، شہر کی رنگینیاں، دل پتھر ہو جاتا ہے، اور جو شہر سے باہر رہتا ہے بھولا بھالا رہتا ہے، معصوم رہتا ہے، حق بات اس تک پہنچے تو قبول کرتا ہے۔ یہ بندہ شہر سے باہر آخری حصے سے دوڑتے ہوئے آیا، یسعا، دوڑتے ہوئے۔ معلوم کیا ہوا، جب کہیں برائی دیکھو تو سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ برائی ہے ٹھیک ہو، ختم ہو جائے گا، اپنے آپ ہی سب صحیح ہو جائے گا، نہیں، کوشش کرو جلد سے جلد اس برائی کو ختم کرنے کی۔ اسی لیے کہا دوڑتے ہوئے آیا، اللہ نے ایک ایک لفظ کا تذکرہ کیا، وہ بندہ دوڑتے ہوئے آیا، اور آ کر کے اس نے کیا کہا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے اگر کہا اے میری قوم ان رسولوں کو فالو کرو، انہیں مارنے کی بات مت کرو، ان کو جھٹلاؤ نہیں، ان کو تو فالو کرو۔ اور کیوں فالو کرو، اس نے دلیل بھی دی، اس نے کہا کہ دیکھو اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اس لیے ان کو فالو کرو کیونکہ یہ تم سے کوئی فائدہ نہیں چاہتے ہیں، ان کو فالو کرنے میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ، ذرہ بھی نقصان نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ان کو فالو کرو گے تو تم سے کچھ مانگ رہے ہیں، یہ کچھ نہیں مانگ رہے، صرف تمہاری بھلائی کی بات کر رہے ہیں۔ آدمی غلط کب بولتا ہے یا غلط کسی اور سے کیوں کروانا چاہتا ہے، جب اس کا کچھ فائدہ ہو۔ یہاں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تم سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں بلکہ تمہیں دینا چاہ رہے ہیں، اچھی بات تمہیں بتا رہے ہیں، تو ان کو فالو کرو، اور وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں، اس لیے فالو کرو ان کو ہدایت یافتہ ہے۔ اور جہاں تک میری بات ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہ جو بتا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں میں اس کو فالو کر رہا ہوں پہلے سے ہی، اور بھلا میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں، اس نے دلیل دی باقاعدہ، کیوں نہ کروں میں اس کی عبادت، اس رب کی عبادت کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ معلوم کیا ہوا کہ عبادت اس کی کرنی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کو ہم انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یا وہ جو کچھ نہ بنائے، کچھ نہ پیدا کر سکے وہ بھی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اچھا یہاں ایک کمال کی بات ذرا دیکھیے، اس بندے نے کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا، اسی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سمپل سا ترجمہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن غور کرنے والی بات ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی تم سب، تو کیا یہ بندہ جو خود کہہ رہا ہے یہ نہیں لوٹایا جائے گا؟ یہ بھی تو لوٹایا جائے گا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، قرآن میں بھی ایسے بھی الفاظ ہیں، لیکن یہاں اس نے کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ نے نقل کیا تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، مطلب یہ کہ
تمہارے لوٹائے جانے میں میرے لوٹائے جانے میں فرق ہے۔ میں اللہ کو مان رہا ہوں، میں اپنے رب سے محبت کر رہا ہوں، میں جب لوٹایا جاؤں گا اپنے رب کی طرف تو میرا لوٹایا جانا ایک الگ انداز کا ہوگا، عزت و اکرام کے ساتھ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے میں اس کو مان رہا ہوں، دل سے چاہ رہا ہوں، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو تو جوتے کھا کر تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم کچھ بھی کر لو، لوٹائے تو اسی کی طرف جاؤ گے، لیکن تمہارے لوٹائے جانے میں میرے لوٹائے جانے میں فرق ہے۔ اچھا، بہت ساری باتیں اس نے کی، لمبی چوڑی تقریر کی، یہاں پر ذکر ہے، میں مختصراً باتیں عرض کر رہا ہوں، اس لیے پوری تقریر اس کی نہیں ذکر کروں گا۔ اس بندے کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، بستی والوں نے مار دیا، کیونکہ حق آدمی جب بولتا ہے نا تو لوگوں کو جو ہے برا دکھتا ہے، اس کے خلاف ہو جاتے، مار دیا، اس کا مرڈر کر دیا۔ اچھا، مارتے ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے گئے۔ قیل ادخل الجنت، کہا گیا جا جنت میں چلا جا، جنت میں چلا جا، اس سے کہا گیا، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں نا، اللہ کے لیے شہید ہوتے ہیں نا، ان کا اسپیشل خاص خیال کیا جاتا ہے۔ عام طور سے آدمی جب انتقال کرتا ہے تو برزخی زندگی ہوتی ہے، مگر شہداء کے لیے، شہیدوں کے لیے برزخی زندگی نہیں ہوتی، ان کی روحیں ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دی جاتی ہیں اور پرندوں کے اندر ڈال دی جاتی ہیں، وہ جنت میں پھرتے ہوئے ہیں۔ اسپیشل جو ہے ان کے واسطے کیا گیا ہے، شہداء کے واسطے۔ اور یہ بندہ اتنا اچھا، دیکھیے ایک اچھا دائی ہوتا ہی ایسے ہی ہے، مرنے کے بعد بھی یہ قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے، مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا ہے، کاش لوگوں کو پتہ چل جاتا تو لوگ بھی اچھا کام کرتے۔ یعنی اس کو فکر اب بھی ہے، شہادت کے بعد بھی، دنیا سے رخصتی کے بعد بھی، کہ کاش لوگ حق کو مانتے، لوگ سچ کو مانتے، لوگ اچھے کو مانتے۔ تو ایک بات کا تذکرہ یہاں پر یہ گزرا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 میں ایک قانون کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض۔ اللہ نے کہا ہے پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ نے قانون اپنا بتایا، اپنا قانون، کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر ہر چیز کو جوڑا جوڑا ہی بنایا ہے، ہر چیز کو جوڑا جوڑا۔ آپ پودوں میں دیکھیں گے اس میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اعمال کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا دنیا کے اندر ہے۔ مرد عورت، اچھا برا جوڑا ہو گیا، صحیح غلط، ہے نا، موٹا دبلا، کالا گورا، اونچا نیچا، ہر ایک کا جوڑا ہے، اپوزٹ ہر چیز کا موجود ہے، زمین آسمان، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ اچھا، دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ پھر اللہ نے دنیا بنائی ہے تو دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ ہاں، جب ہر چیز کا جوڑا موجود ہے تو پھر دنیا کا بھی جوڑا ہونا چاہیے، اور دنیا کا جوڑا جو ہے وہ آخرت ہے، اور جس نے آخرت کا انکار کیا سمجھ لیجئے کہ وہ خسارے میں ہو گیا۔ اس میں ایک کمال والی بات ہے جو آپ لوگوں کو میں اشارہ دینا چاہوں گا کہ اللہ نے اس آیت کی شروعات سبحان الذی سے کی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، مگر شروعات کی پاک ہے وہ ذات۔ کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ کیونکہ اللہ نے یہ بات بتانی چاہیے کہ دیکھو ہر چیز کا جوڑا جوڑا میں نے پیدا کیا مگر اپنا جوڑا نہیں ہے، اللہ کا جوڑا نہیں ہے، اس لیے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہے جوڑا جوڑا، میں نے پیدا کیا ہر چیز جوڑے جوڑے سے، لیکن میرا کوئی جوڑا نہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے نا۔ پھر اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی میں ذکر کر دوں، ایک آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 ہے، اس آیت کا مطلب جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اس سے تو سائنس کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ سائنس آج کہتی ہے نا کہ دنیا جو ہے وہ چلتی ہے، دنیا گھومتی ہے، سورج جو ہے ٹھہرا ہوا ہے اور دنیا چکر لگاتی۔ قرآن کی روح سے سورج چلتا ہے، ہاں سورج چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَالشَّمْسُ تَجْرِي
لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 ہے، اللہ نے کہا اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے، سورج چلتا رہتا ہے، یہ ہے مقرر کردہ غالب باعلم اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، سورج چلتا رہتا ہے۔ اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج روزانہ غروب ہونے کے بعد عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پرمیشن لیتا ہے دوبارہ نکلنے کی، پھر وہ نکلتا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا اس کو اجازت نہیں ملے گی، نہیں نکلے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو سورج جو ہے وہ چلتا ہے، سورج چلتا ہے، پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں غروب ہوتا ہے، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا سورہ یاسین کے اندر۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم آگے دیکھتے ہیں تو سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کے ایک جھوٹ بات کا جو ہے جواب دیا ہے۔ اہل مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کرتے تھے کہ یہ جو سناتے ہیں وہ کوئی کلام الہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ شعر و شاعری ہے، شعر و شاعری کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے کہا وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ یہ اس لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے جو ہمارا پیغمبر سنا رہا ہے۔ ہاں، اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ شعر و شاعری کی اجازت ہے اجازت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ اشعار پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہتے تھے، مدینہ کے اندر منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کہے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، اچھے اشعار، غلو والے اشعار نہیں، عشق و عاشقی والے اشعار نہیں، اچھے اشعار جس میں اللہ کی تعریف ہو، صحیح طریقے سے نبی کی تعریف ہو، ہے نا۔ لیکن شعر و شاعری کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اتنا شعر و شاعری کر لے جائے کہ ذکر کو، قرآن کو پڑھنا بھول جائے، قرآن کی طرف اس کی نگاہ نہ جائے، بس شعر و شاعری میں ہی لگا رہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا بات کہی ہے قرآن کے تعلق سے کہ یہ واضح قرآن ہے، نصیحت والا قرآن ہے، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے۔ ہم نے یہ قرآن اپنے نبی کو دیا ہے جو نصیحت والی ہے، واضح قرآن ہے، ہدایت دینے والی ہے، اس لیے ہم نے دیا ہے تاکہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دیا جائے جو زندہ ہے، اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے، جو زندہ لوگ ہیں ان کو بتا دیا جائے۔ تو یہ قرآن جو نازل ہوا نا، زندوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ سورہ یاسین میں بات کہی گئی، اور ہم سورہ یاسین کو اسپیشل، بلکہ قرآن کو بھی جو ہے وہ مردوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ لوگ بخشواتے جا رہے ہیں، بس پڑھو فلاں کو بخش دو، پڑھو فلاں کو بخش دو، یہ زندوں کے لیے آئی ہے۔ ایک مرنے والا جتنا عمل کیا، جو کچھ وہ عمل کیا اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ اب یہاں سے پڑھ کر کے اس کو بخشوا نہیں سکتے ہیں کہ آپ پڑھ کر کے بخشواؤ، نماز پڑھو، اس کو اکاؤنٹ میں ڈال دو، روزہ رکھو اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو۔ ہاں، اس کا روزہ جو واجب تھا اس کے اوپر کچھ روزے اس کے چھوٹ گئے تھے رمضان کے، اور وہ مکمل کرنا چاہتا تھا، نہیں کر سکا، اب اس کے جو ہے اہل خانہ میں سے یا اس کے وارثوں میں سے کوئی مکمل کرنا چاہے، جو روزے اس پر فرض ہو چکے تھے وہ نہیں رکھ چکا، کر سکتے۔ یا اسی طریقے سے اولاد دعا کرے، اولاد کوئی بھی کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اولاد، ثواب ملے گا ماں باپ کو۔ صدقہ جاریہ جو زندگی میں وہ کر کے گیا تھا وہ کرتا جائے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، بالکل اس کو ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن پڑھ کر کے بخشنا کہ فلاں حافظ صاحب پڑھیے اور بخشیے ہمارے والد صاحب کے نام سے، یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں، زندوں کے لیے، ہاں زندوں کے لیے ہیں۔ آج لوگ آیت کریمہ کے نام پر، قرآن خوانی کے نام پر کتنی ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلے تو آیت کریمہ کھجور کی گٹھلیوں پر ہوتا تھا، اب تو لوگوں کے پاس پیسے آ گئے ہیں، باداموں پر کر رہے ہیں، ہے نا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں ایک بادام کھا لیے، ہے نا۔ اب کی ظاہر سی بات ہے کھجور کی گٹھلیاں نہیں کھا سکتے تھے، مگر بادام تو کھا سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ قرآن ہم نے دیا ہے جو نصیحت ہے ہر اس شخص کو آگاہ کرنے کے لیے جو زندہ ہے، زندہ قرآن زندوں کے لیے۔ اور جس سورے میں بات کہی جا رہی سورہ یاسین ہے، اور اس سورہ یاسین کو لوگوں کو مارنے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، جاکنی کا عالم ہے، غرغرہ چل رہا ہے، آخری لمحات، سورہ یاسین پڑھو تاکہ اچھے سے جان نکل جائے، انیم اس کو مارنے کے واسطے استعمال کر رہے ہیں سورہ یاسین کو۔ قرآن زندوں کے لیے میرے عزیزو، قرآن زندوں کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں یہ بات کہی ہے،
77, 78, 79 جو آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا اولم یرل انسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ یعنی انسان جو ہے وہ اللہ کی باتیں نہیں مانتا، آخرت کا انکار کرنے لگتا ہے، یہ انکار کرنے لگتا ہے کہ ایک دن اسے زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ کیا اس کو پتہ نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے؟ ایک معمولی شے سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، پھر یکایک سری جھگڑالو بن بیٹھا، وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اپنی پیدائش انسان بھول گیا کہ کیسے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، کیسے ہم نے پیدا کیا ہے۔ ابھی انسان کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کیسے ہم کو اٹھائے گا؟ مکہ والے کہتے تھے کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے اللہ ہم کو اٹھائے گا آخرت والے دن؟ اللہ نے اس میں جواب دیا ہے کہ جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا جب تم کچھ نہیں تھے، اب تو کم سے کم سڑی گلی ہڈیوں کی شکل میں تو موجود رہو گے، تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح پیدا کرنا تو اور آسان ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو وقت، ٹائم، مشینری، یہ وہ، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ انسان محتاج ہوتا ہے کوئی چیز بنانے کے لیے اس کو مشین چاہیے، کوئی چیز پیدا کرنے کے لیے اس کو ٹائم چاہیے، کچھ کرنے کے لیے دنیاوی چیز کی ایجادات کے لیے کچھ اس کو جو ہے مشینری چاہیے، کرنٹ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ اللہ ان تمام چیزوں کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بس کہتا ہے کہ کن ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین کے تعلق سے انسان ایسا کیسے سوچ سکتا ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا کہ دوبارہ اللہ ہم کو کیسے پیدا کرے گا، کیسے حساب کتاب لے گا؟ کیسے نہیں کرے گا اللہ رب العالمین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا کہ انسان جل جائے، سڑ جائے، گل جائے، کچھ بھی ہو جائے، مگر اس کی ریڑھ کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نا، ایک چپ کی شکل میں موجود رہتا ہے، چھوٹا سا، اور سائنس بھی آج اس چیز کو مانتی ہے، اسی سے انسان کو دوبارہ پیدا کر دے گا اللہ رب العالمین، دوبارہ اس کو پیدا کر دیا جائے گا۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے جب ہم کچھ نہیں تھے تب اللہ نے ہم کو بنا دیا، اب تو ہم کچھ ہیں، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، کسی نہ کسی شکل میں تو موجود رہیں گے، اور وہ پہلے پیدا کرنے سے یہ دوبارہ پیدا کرنا تو بڑا آسان ہے اللہ رب العالمین پر۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات ہے، سورہ صافات، اور اس سورہ صافات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، ان کے بہت سارے کیفیات کی قسم کھائی ہے اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کے اندر، اور چند اور باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو سننے کے لائق ہے۔ سورہ صافات کی شروعات دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین کس طرح کیا ہے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ فرشتوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ صافات کے نمبر 7 کے اندر، 8 کے اندر آپ پڑھیں گے تو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ آسمانی دنیا کو اللہ نے جو ستاروں سے سجا دیا ہے نا، اس کی دو خاص وجہیں ہیں۔ ایک تو آسمان خوبصورت دکھتا ہے ستاروں سے، اور دوسرا جو ہے جب جن شیاطین جو ہوتے ہیں وہ اوپر کی باتیں سننے کے لیے کان لگا کر جاتے ہیں تو شرارہ بن کر کے وہ ستارے ٹوٹ کر ان کے اوپر گرتے ہیں، مارتے ہیں۔ وہ کبھی کبھار ہم آسمان میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے ستارہ ٹوٹ رہا ہے، ایک آگ کی لو کی طرح کچھ بھاگ رہا ہے، تو وہ جو ہے جب قریب شیطان جانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ سننے کے لیے تو وہ ستارے جو ہیں مار بھگانے کا ذریعہ ہیں، شیطان کو مارتے ہیں۔ اب اس موقع پر ہمارے پاس مشہور ہے کہ بھئی ستارہ ٹوٹے تو دعا کرو، کچھ بھی مانگو تو قبول ہوتی ہے، سب بکواس والی چیزیں، یہ سب واہیات چیزیں ہیں، من گھڑنت چیزیں ہیں، ہے نا، لوگوں نے بنا لیا اپنی طرف سے۔ اچھا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک آدھ باز اگر شیطان اچک لیتے ہیں، کوئی دنیا کے جادوگروں کو بتا دیتے ہیں، دنیا کے کاہنوں کو بتا دیتے ہیں، شعبدہ باز قسم کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ جن کے توسط سے دنیا کے لوگوں کو اور بہکایا جا سکے، اور زیادہ جو ہے ان کو فساد میں ڈالا جا سکے، اور لوگوں کے عقیدوں کو برباد کیا جا سکے ان کے ذریعے سے، تو ان کو جا کر اسپیشل کان میں بتا دیتے ہیں، اور وہ لوگ شیطانوں کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، شیطان کو ہی اپنا سب کچھ مانتے ہیں۔ اس طریقے سے نمک مرچ لگا کر وہ جادوگر ایسا ہونے والا ہے دنیا کے اندر، وہ ایسا ہونے والا ہے دنیا کے اندر، یہ ساری باتیں کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، سورہ صافات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر
جو شخص منمانی زندگی گزار کر گیا، آخرت کی تیاری نہیں کی یا آخرت کو تسلیم ہی نہیں کیا، آخرت کو مانا نہیں، بس پیسہ کمایا، بس دنیا کمایا کہ ہائے دنیا کمایا، اچھا کما لیا، وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پہنچے گا نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ دل کو جو ہے نا یہ جھنجھوڑ دینے والی آیت، دل لرز جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا رکو اس کو، رکو اس کو، ہم ذرا سوال کریں گے اس سے، اس کو ٹھہراؤ ہے نا، اس کو ٹھہراؤ، بیٹھنے مت دو، اس کو ٹھہراؤ، ہم اس سے ذرا سوال کریں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ اسے وقت سے محفوظ فرمائے۔ ایک بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے تعلق سے قیامت والے دن کہہ دیا کہ اس سے سوال کروں گا، اس سے باس پرس ہوگی، ایسا ویسا گھما پھرا کر کویشچن کرنا اللہ رب العالمین نے شروع کر دیا، تو سمجھ لیجئے سوال جس سے کرنا اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا، سوال وہ پھنس گیا، سمجھ لیجئے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ تباہ و برباد ہو گیا وہ بندہ۔ اللہ کہے گا اس کو ٹھہراؤ، اس کو روکو، میں اس سے سوال کروں گا، میں اس سے پوچھوں گا۔ اللہ جو ہے ہمیں آسان حساب دینے والا بنائے، اور اللہ ہم سے آسان حساب لے، اللہ ہم سے آسان حساب لے۔ اچھا، یہ تو برے لوگوں کا تذکرہ گزرا کہ برے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا جائے گا، ہے نا، لیکن جو اچھے لوگ ہیں ان کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ یہی سورہ صافات کی آیت آپ پڑھیں گے 40، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے اچھے لوگوں کی، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے، ان کے لیے کیا ہے؟ انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، وہ روزی جو آخرت میں دی جائے گی، جنت میں دی جائے گی، وہ روزی ان کے لیے ہے، ہر طرح کے میوے، باعزت اکرام، ضیافت، ہے نا، نعمتوں والی جنت، تخت، اس پر بیٹھے ہوئے اچھے انداز سے گفتگو، وہ شراب، وہ جام کہ جس میں مدہوشی نہیں ہوگی، بہکنا نہیں ہوگا، پاگل پن نہیں ہوگا، صاف و شفاف پینے کے لیے ہر چیز موجود ہوگی، بہترین جو ہے خواتین وہاں پر دی جائیں گی، پارٹنرز دیے جائیں گے، ہے نا، جو بہت ہی بہترین ہوں گی، باحیا ہوں گی، پاک دامن ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا یہاں۔ اس جنت کو پانے کے لیے انسان کو نیک بننا پڑے گا۔ اللہ نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، اما ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا۔ آدمی اچھا کام کرے گا تو اچھائی والا راستہ ہے، برا کام کرے گا تو برائی والا راستہ ہے۔ دنیا کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر جو لوگ داخل کیے جائیں گے، وہاں پر جو ان کی مہمان نوازی ہوگی، جنت کی مہمان نوازی تو ہم نے مختصراً دیکھ لی، جہنم کی مہمان نوازی کیا ہوگی؟ زقوم کا درخت لوگوں کو کھلایا جائے گا، کانٹے دار درخت۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنۃ للظالمین۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے جو جنت میں ہوگی، یا وہ مہمانی چاہیے تمہیں جہاں پر زقوم کا درخت کھلایا جائے گا؟ زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے۔ زقوم کا درخت، کانٹے دار درخت، بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے۔ ہے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کبھی دیکھا ہے کہ آگ میں سے درخت پیدا ہو؟ آگ میں سے، جہنم تو پوری آگ ہے، آگ میں سے جھاڑ نکلے اور وہ جھاڑ کانٹے دار ہو، اور ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا بدبودار، اتنا خراب جو ہے کہ اگر ایک بوند دنیا کے اندر اس کا پانی گر جائے نا، وہ جھاڑ میں سے ایک بوند اس کا ایسے سے گر جائے زمین پر، تو پوری زمین کی ہریالی ختم کر دے، اتنا زہریلا۔ اللہ نے کہا کون سی مہمانی تمہیں چاہیے، کون سی ضیافت چاہیے؟ وہ جنت والی ضیافت یا یہ زقوم والی ضیافت؟ دونوں تمہارے سامنے ہیں۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو وہ جنت والی ضیافت ملے گی، برے کام کرو گے تو زقوم والی جو ہے ضیافت ملے گی۔ اس لیے میرے عزیزو لوگو، وہ کام کرو جو اللہ کو محبوب ہو، وہ کام کرو جو اللہ کو پسندیدہ ہو، اللہ جس سے خوش ہو، اللہ جس سے راضی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی مختصراً سورہ صافات میں ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 100 سے آپ پڑھتے جائیے آگے، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اللہ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ نیک بخت اولاد کے لیے جب بھی دعا کریں تو ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد دے، نیک اولاد نیک ہے تو سمجھ لیجئے کہ دنیا کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اولاد بری ہے تو پھر دنیا کے اندر ہی جہنم دیکھ لیجئے۔ اس لیے ہمیشہ رب سے اچھی اولاد مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ نے تذکرہ کیا ہے اس قربانی کا
کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار بہترین بچے کی بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو، بچہ دے دیا۔ بچہ جب اتنی عمر کو پہنچا کہ دوڑنے لگا، بات کو سمجھنے لگا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بچے کو ذبح کرنا ہے۔ ہائے ذرا سوچو، آج ہم لوگ وقت کی قربانی نہیں دے پاتے، نیند کی قربانی نہیں دے پاتے، مال کی قربانی نہیں دے پاتے، غصے کی قربانی نہیں دے پاتے، نہیں ہو پاتا ہم سے۔ آج ہم اپنے بھائی سے ذرا ایک میٹھی بات بول دیں تو سالوں کی جو دشمنی چلتی ہوئی آ رہی ہے، کھانا پینا بند ہے، وہ سب ختم ہو جائے۔ ایک مرتبہ جا کر اپنے بھائی سے مل لیں، سب کچھ صحیح ہو جائے گا، مگر وہ ایک مرتبہ ہم سے ملنا نہیں اب ہو رہا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہیں، ہم تو فلاں ہیں، وہ آ کر کے ہم سے ملے، وہ آ کر ہم سے معافی مانگے، اس نے ایسا کیوں کہا تھا ہمیں، وہ فلاں صاحب ہمارے رشتہ دار وہ ہم سے ایسا کیوں بولے تھے۔ اگر وہ ایک مرتبہ جا کر اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے، اپنے عزیز سے، اپنے اقارب سے ایک مرتبہ ملنے جا کر معافی مانگ لے، گلا شکوہ دور، بھائی زندگی چند دن کی ہے، اس میں کیا لڑنا، کیا جھگڑنا، کیا دل کے اندر باتیں رکھنا، میں سب بھول رہا ہوں، آپ بھی بھلا دو، مل کر کے رہیں گے، اچھے سے رہیں گے، پہلے جیسا رہیں گے، سب کچھ صحیح ہو جائے۔ مگر یہ قربانی معمولی سی دینی نہیں آتی، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ وہ بیٹا جو بہت دعاؤں کے بعد ملا ہے، وہ بیٹا جو بہت گڑ گڑانے کے بعد ملا ہے، وہ بیٹا جو امید ہے کہ میرے بعد یہ نبوت کا راستہ اپنائے گا اور نبوت والے راستے پر چلے گا، انبیاء والا کام کرے گا، یہ وارث ہے، صرف یہ اس لیے نہیں کہ بس مال کا وارث، بلکہ وارث ہے میری نبوت کا، یہ بچہ سب کچھ اس کے اوپر ہے۔ مگر اللہ نے کہا ذبح کرنا ہے، تیار ہو گئے، ہے تیار ہو گئے، ہے نا، تیار ہو گئے، بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ کیوں؟ پرورش ہوئی تھی نا ایسی۔ والد صاحب تو دور رہتے تھے، ماں نے بہترین پرورش کی تھی، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اور آج وہی پہلا مدرسہ خراب ہو رہا ہے۔ پہلا مدرسہ سیریل میں لگا ہوا ہے، پہلا مدرسہ بے حیائی میں لگا ہوا ہے، پہلا مدرسے کو فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے بچوں کو کیا کرنا ہے، سب کچھ کسی مولوی صاحب پر چھوڑ رکھے یا اسکول والوں پر چھوڑ رکھے۔ بچے کہاں سے سدھریں گے؟ بچے کہاں سے لائق فائق بنیں گے؟ کہاں سے صالح بنیں گے جب وہ مدرسہ ماں کی گود وہی خراب ہے؟ اور ہمارے بچے جب اس مدرسے کا سلیکشن کرتے ہیں، شادی کی بات آتی، نکاح کی بات آتی ہے، تو پھر بس جو اچھی دکھی ٹک ٹاک والی اس کو کر کے بیٹھے آتے ہیں۔ بس کہیں شادی میں یا کسی فنکشن میں کسی کو دیکھا سر کھولے ہوئے، اچھا میک اپ کیے ہوئے، ایک نظر پڑ گئی، امی کو بول دیا اسی سے شادی کروں گا، بڑی اچھی دکھ رہی تھی، کر لی۔ صورت صرف دیکھتے ہیں، سیرت تو دیکھتے نہیں، اٹھا لاتے ہیں۔ پھر آپ کے بچے کا پہلا مدرسہ اسی بچی، وہ جو ماں بن گئی ہے اسی کی گود ہے۔ اب وہ خود جب اچھی نہیں ہے، صالح نہیں ہے، تو وہ اپنے بچے کی تربیت کیا کرے گی؟ اس لیے نئی جنریشن پوری دوسری جگہ پر جا رہی ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، امتحان میں پاس بھی ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے بیٹے کی قربانی نہیں چاہی تھی، دراصل وہ دل کے اندر جو بیٹے کی محبت بیٹھ گئی تھی وہ قربانی اللہ مانگ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر میری بات مانتے رہے، میری ہر بات پر لبیک کہتے رہے، آج میں نے بیٹا دے دیا ہے تو کہیں ایسا نہیں کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے، اللہ کے احکام کی محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت زیادہ ہے؟ ذرا دیکھو تو، حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان کی طرح اس میں بھی پاس ہو کر دکھا دیا کہ اے رب، دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت ہو، تیری محبت کے سامنے، تیرے احکام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج مؤذن کہتا رہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ کامیابی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار لگائی جا رہی ہے، اس میں کامیابی آ جاؤ، مگر ہماری کامیابی ہماری دکان میں ہے، ہماری کامیابی ہماری نیند میں ہے، ہماری کامیابی ہمارے کاروبار میں ہے، ہماری کامیابی ہمارے سست پن میں ہے۔ کہاں سے برکت زندگی کے اندر آئے گی؟ کیسے آخرت ہماری بنے گی، سنورے گی؟ یہ ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی دیکھیے کتنی پیاری باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ یہ بھی 23ویں پارے میں ایک سورہ ہے، سورہ صاد جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی جو شروعات ہے نا وہ ذکر سے کیا ہے، ذکر سے، صاد والقرآن ذی ذکر، صاد اس نصیحت والے قرآن کی قسم، نصیحت والے قرآن کی قسم۔ اچھا، اس کا اختتام بھی اللہ نے ذکر پر ہی کیا ہے،
کمال کی بات دیکھیے، یہ قرآن کا اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا انداز ہے۔ سچ کہا پروردگار نے، اس جیسا کلام کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی جیسا کلام لا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کی شروعات ابتدا بھی ذکر سے ہو رہی ہے اور اختتام بھی اس سورے کا جو ہے آپ دیکھیں گے وہ ذکر سے ہی ہوتا ہے۔ ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد، ذکر کے اندر ہر چیز داخل، دعائیں یہ بھی ذکر ہیں، نماز ذکر ہے، روزہ ذکر ہے، سب کچھ کسی لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے نا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذکر ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، سورہ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند واقعات کا تذکرہ کیا ہے سلیمان علیہ السلام کے متعلق۔ ایک واقعے کا تذکرہ اللہ نے آیت نمبر 34 میں کیا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ ایک واقعے کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ کئی بیویاں تھیں ان کی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور میں آج ان سے ملاقات کروں گا اور اللہ رب العالمین سب سے مجھے اولاد دے گا اور پورے اولاد مجاہد پیدا ہوں گے۔ گئے، حالانکہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے، وہ اتنے عظیم بادشاہ دنیا کے اندر اللہ نے ان کو حکومت دے رکھی تھی، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ ہاں، بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ انشاءاللہ نہیں کہا، بس کہا کہ یقین سے کہا کہ میں جاؤں گا اور جو ہے ملاقات کروں گا، تمام سے اولاد ہوگی، سب مجاہد پیدا ہوں گے۔ کسی سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، ایک سے اولاد پیدا ہوئی گی، وہ بھی ادھوری اولاد پیدا ہو۔ تو اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کتنا اچھا کوئی ورک کرو، کام کرو، آپ کی پلاننگ اچھی ہے، آپ کے پاس پیسہ بہت اچھا ہے، آپ کے پاس دماغ بہت اچھا ہے، آپ کے پاس افرادی قوت بہت اچھا ہے، سب کچھ اوکے ہے، 100%، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی انشاءاللہ کہنا ضروری ہے، کیونکہ انشاءاللہ وہ چیز ہے کہ انشاءاللہ کہنے سے وہ چیز انشاءاللہ بہت بہترین ہوگی۔ انشاءاللہ نہیں کہیں گے تو آپ دیکھیں ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی دعا، ان کی بات قبول ہی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور واقعے کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے سورہ صاد کے اندر ہی ہے۔ آپ جو ہے سورہ صاد کی آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 36، 37، 38 اسی طریقے سے جو ہے آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کا وہ تذکرہ کیا ہے سلیمان علیہ السلام کے، کہ جو ہے گھوڑوں سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ اچھا، ایک مرتبہ خوبصورت بہترین گھوڑے سلیمان علیہ السلام کے پاس لائے گئے اور ان کے جو ہے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے، نہارتے ہوئے اتنا وقت ہو گیا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، نماز چھوٹ گئی ان کی۔ عصر کے وقت جو عبادت کرتے تھے وہ عبادت ان سے غائب ہو گئی۔ جب غائب ہو گئی تو تمام گھوڑوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں چھوڑ دیا، تمام گھوڑوں کو۔ اور جب گھوڑوں کو چھوڑا اس دکھ سے چھوڑا کہ ان گھوڑوں سے میں اتنا زیادہ لگ گیا، اتنا زیادہ مصروف ہو گیا ان گھوڑوں میں کہ میری نماز چھوٹ گئی، اللہ کی یاد مجھ سے چھوٹ گئی، میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ان کی وجہ سے۔ اب آپ سوچئے، اور ہم لوگ کبھی ایسا کر پاتے ہیں؟ حالانکہ دیکھا جائے اگر واقعی میں اللہ کے بندے ہیں تو اگر کسی ایک چیز سے نماز چھوٹ جائے جس کی وجہ سے وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے۔ ہاں، قرآن میں اسی لیے تو اللہ نے ذکر کیا کہ جو چیز وجہ بنے تمہاری عبادت میں خلل کی، اس کو دور کرو، اس کو چھوڑو۔ اور جب یہ قربانی دی سلیمان علیہ السلام نے کہ چھوڑ دیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا دیا انعام میں؟ انہیں اللہ رب العالمین نے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، کہا کہ سلیمان اب ہوا تمہاری بات مانے گی۔ تم گھوڑوں پر سفر کرتے تھے نا، اور ان کی وجہ سے میری یاد سے تم غافل ہوئے، تمہارے دکھ کے تم نے گھوڑوں کو چھوڑ دیا، ایک روایت کے اندر گھوڑوں کو قربان کر دیا تم نے، تو اب میں تمہیں بہت بہترین دیتا ہوں سواری، بہترین سواری، اور وہ کیا ہے کہ ہوا تمہاری بات مانے گی۔ تم تخت پر بیٹھے رہو گے اپنے ہواری مواری لوگوں کے ساتھ، تم ہوا کو کہو گے فلاں جگہ پہنچاؤ، بالکل جہاز کی طرح اسموتھ جا کر پہنچا کر آئے گی۔ اللہ نے یہ انعام دیا۔ انعامات ویسے ہی نہیں ملتے ہیں، قربانیوں سے ملتے ہیں۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کو جو یاد کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، اس واقعے کو بار بار ہر سال تازہ کیا جاتا ہے تاکہ اس واقعے کو لوگ بھولے نہیں۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے گریٹ کام کیا تھا۔ ہاں، آج بھی دنیا کے اندر آپ کچھ اچھا کرو سماج کے لیے،
بہترین کرو سماج کے لیے تو ظاہر سی بات ہے سماج آپ کو بھی یاد رکھے گا. اچھا کام کر کے جاؤ, بہترین کام کر کے جاؤ لوگوں کے لیے, لوگ یاد رکھیں گے. اور سورہ صاد کے اندر ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وہ ایوب علیہ السلام جن کا صبر بہت زیادہ مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اربوں کی جائیداد ختم ہو گئی ان کے پاس, بیویاں چھوڑ کر چلی گئی سوائے ایک بیوی کی, اولاد ختم ہو گئی ہے نا. اور اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری بات کہی ایوب علیہ السلام کے تعلق سے کہ وَخُذْ بِيَدِكَ زِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اللہ نے کہا کہ ایوب کو بڑا صابر بندہ میں نے پایا. کمال کی بات ہے نا, اللہ نے بیماری دی, اللہ نے صبر کی توفیق بھی دی, اللہ ہی نے دی صبر کی توفیق, اللہ ہی نے دی صبر کی توفیق, اور اللہ ہی تعریف کر رہا ہے کہ بڑا صابر بندہ پایا ہم نے اپنے ایوب کو, بڑا نیک بندہ تھا, بڑا ہی رغبت رکھنے والا. اواب دراصل کہتے ہیں نا, اواب کی بہت کم نبیوں کے تعلق سے اواب لفظ استعمال ہوا ہے. اواب کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں پلٹ کر اپنے رب کی طرف دیکھنے والا, وہ شخص ہر معاملے میں جو اپنے رب کی طرف دیکھے, بھئی یہ کام کرنے سے پہلے میرے رب نے کیا کہا ہے, میں وہی کروں گا جو میرے رب نے کہا ہے. کوئی بھی کام یہ کرنا ہے مجھے, میں میرے رب نے کیا کہا ہے, وہ دیکھے اپنے دماغ کو گھما کر کے کہ میرے رب نے کیا کہا ہے, سوچ پیدا کرے کہ میں اللہ نے کیا کہا ہے اس مسئلے کے بارے میں, مجھے کیا کرنا چاہیے, اللہ کا حکم کیا ہے. اس کو اواب بولتے ہیں. ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی خوشی کو چاہنے والا. ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے, اور سمجھ رہے ہیں ایوب علیہ السلام نے جو دعا کی کہ باری تعالیٰ بیماری پہنچ گئی ہے, بیمار ہو گیا ہوں, باری تعالیٰ بستی والوں نے نکال کر باہر کر دیا ہے. اب سوچئے کتنا سب کچھ چھن گیا دنیا کے اندر. آج تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں ہم تو سب کچھ آسمان پر اٹھا لیتے ہیں کہ میں تو لٹ گیا, برباد ہو گیا. یہاں سب کچھ چلا گیا, پھر بھی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں, انی مسنی الضر, اے اللہ تکلیف پہنچ گئی تھوڑی سی. کیونکہ اللہ تو جاننے والا نا کون سی تکلیف ہے, کیا تکلیف ہے. اللہ تکلیف پہنچ گئی ہے, تو تکلیف دور کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب, اپنے پاؤں کو مارو زمین پر, وہاں سے چشمہ نکلے گا, نہانے کا ٹھنڈا پانی, پینے کا پانی, وہ پانی تم پیو, اس سے نہاؤ, اس میں تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی. ایوب علیہ السلام کی بیماری ایسی ہی گئی, وہ زمین پر مارے پیر, وہاں سے چشمہ نکلا, پانی پیا, نہایا, غسل کیا, ساری بیماری ضائع ہو گئی. اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر. اور ہم آگے بڑھتے ہیں, بڑے آیتیں ہیں, کن آیتوں کو بیان کیا جائے, کس کو چھوڑا جائے. مختصر سی تشریح جو میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. سورہ زمر یہ بھی 23ویں پارے میں ہے, اور اس کا اختتام جو ہے وہ غالباً 24ویں پارے میں ہے. سورہ زمر کی شروعات یہاں 23ویں پارے کے آخر سے ہو رہی ہے. یہاں پر ایک بڑی خاص بات, آج دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں نا عقیدے کے تعلق سے کہ ہم بھائی فلاں مزار پر یا ہم فلاں درگاہ پر یا فلاں بابے کے پاس جو ہم جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نہیں بول رہے ہیں, ان کو معبود نہیں بول رہے ہیں, ہم تو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں, اللہ کو ہی ہم اللہ مانتے ہیں. مگر یہ شرک نہیں ہے, ہم تو خالی ان کے ذریعے سے ان تک پہنچنا چاہتے ہیں, اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کے ذریعے سے. ان کو بولتے ہیں یہ ہماری بات وہاں تک پہنچا دیں گے, یا ان کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں, اور اس کو شرک نہیں کہتے ہیں, کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ تھوڑی رہے, ہم اللہ کو مان رہے ہیں, بس ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. یہی شرک. اور یہی بات اللہ نے سورہ زمر کی جو ابتدائی آیت ہے نا, آیت نمبر 3 آپ پڑھیں گے تو وہاں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مکہ والے کہا کرتے تھے, مکہ والے جو دیوی دیوتاؤں کی جو مورتیوں کی پوجا پرستش کرتے تھے نا, ان کا عقیدہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ مکہ والے کہتے تھے, کیا کہتے تھے, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ ہم ان دیوی دیوتاؤں کو اس لیے مانتے ہیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں قریبی بنا دے. تو ان کا عقیدہ جو تھا وہی عقیدہ آپ کا بھی ہے. تو جب عقیدہ دونوں کا سیم ہی ہے تو پھر ان کو قرآن نے مشرک کافر کہا اور آپ مسلمان کیسے ہو گئے؟ سمجھنے والی بات ہے نا, عقیدہ تو سیم ہی ہے. اور وہ بھی جو مورتیاں تھیں وہ بھی تو اچھے لوگوں کی مورتیاں تھیں, ود سوا یغوث یعوق نصر, نوح علیہ السلام کی قوم کے اچھے لوگ تھے, ان کی مورتیاں تھیں, وہ بھی بزرگ لوگ تھے. ایسا نہیں کہ خالی مورتیاں تھیں, کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ تو بابے ہیں, بزرگ ہیں, وہ تو مورتیاں تھیں, دونوں میں فرق ہے. نہیں, وہ بھی بزرگوں کی ہی مورتیاں تھیں.
ہے نا، سمجھنے والی بات ہے، عقیدہ درست کرنے والی بات۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے مشرکین مکہ کا عقیدہ، جو آج کے بہت سارے مسلمانوں کی طرح ہے۔ جب وہ لوگ مشرک کافر تھے، قرآن نے کہا ہے، تو یہ مسلمان کیسے کہلائیں گے؟ سمجھنے والی بات ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، مختصراً، میں زیادہ وضاحت نہیں کروں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ نے ذکر کیا، اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو بنایا، پھر دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ اتارے۔ وہی 8 اور نر اور مادہ جو ہے جو ہم قربانی میں ذبح کرتے ہیں، میل فیمیل 4 قسم کے ہیں جانور جن کو قربانی میں ہم ذبح کرتے ہیں، اور ان کے دونوں میل فیمیل ملا لو تو 8 ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، ایک نطفے کی شکل میں، خون کی شکل میں، ہے نا، جمے ہوئے لوتھڑے کی شکل میں، کس طریقے سے پہلے گوشت، پھر ہڈیاں، تمام مراحل سے اللہ رب العالمین گزارتا ہے 3 اندھیروں میں۔ اللہ نے اندھیروں کا خاص طور سے تذکرہ اس لیے کیا نا کہ ہم لوگوں کو کوئی اندھیروں میں کام کرنے کے لیے کہہ دے، ہمیں تو کام کرنے کے لیے اجالے کی ضرورت ہے، اندھیرے میں کچھ کر پائیں گے؟ مگر اللہ نے ذکر کیا ہم سب کچھ کرتے ہیں اندھیرے میں، ہمارے لیے اندھیرا اجالا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ نے اپنی بادشاہت کا تذکرہ کیا ہے، ہاں یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ اس رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس کی ناشکری کیوں کر رہے ہو؟ ہے نا، اس کی بات کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ جو سنو اس کو مانو، بات ماننی چاہیے۔ آیت نمبر 18 میں سورہ زمر میں اللہ نے کہا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، اور یہی عقل مند بھی ہے۔ یہی عقل مند ہے کہ جب ان کے سامنے اچھی بات کہی جائے تو کان لگا کر سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، نیند میں نہیں سنتے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہیں دیتے ہیں، اچھے طریقے سے سنتے ہیں، اور پھر بہترین بات ہے، قرآن حدیث کی بات ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، اور یہی عقل مند بھی ہیں، یہی عقل مند بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے والا بنائے، سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے صرف اپنا محتاج بنا کر رکھے۔ اللہ رب العالمین جب موت دے تو ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب